بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسم امیر کل بروز جمعرات الوجبہ کی عیدگاہ میں شہریوں کے ساتھ مل کر نماز استسقاء ادا کریں گے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے کویت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی وزیر برائے یورپی اور بین الاقوامی امور نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 78 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,166 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل بروز جمعرات 22 ربیع الاول سن 1443 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 2021 صبح کے وقت شہریوں کے ساتھ مل کر الوجبہ کی عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کریں گے، جس کے دوران اللہ سبحانہ تعالی سے باران رحمت یعنی بارش کے حصول کے لیے دعا کی جائے گی۔ درنسنا وزارت اوقاف اسلامی امور نے مختلف مقامات پر 90 مساجد کے اندر نماز استسقاء ادا کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ نماز استسقاء صبح 5:54 پر ادا کی جائے گی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں کویت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مرزوق بن علی الغانم اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں کویتی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کی جانب سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں صاحب اسم امیر نے بھی کویت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی کویت کے امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں ان کی صحت اور تندرستی اور برادر کویتی عوام کی مزید ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسپیکر مرزوق بن علی الغانم نے قطر کی شورا کونسل کے پہلے کامیاب قانون ساز انتخابات اور قانون سازی کی مدت کے لیے پہلے عام اجلاس کی اوپننگ پر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قطر کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ یہ شورا کونسل کا 50واں سالانہ اجلاس تھا۔ صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے مضبوط برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج کی اس ملاقات میں قطر کی شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم بھی شریک ہوئے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سینٹ ونسنٹ اینڈ دی گرینیڈینز کی گورنر جنرل سوزان ڈوگان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی انہیں اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ درنسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سینٹ ونسنٹ اینڈ دی گرینیڈینز کے وزیر اعظم رالف ایوراڈو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی وزیر برائے یورپی اور بین الاقوامی امور ڈاکٹر مائیکل لنہارٹ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر مائیکل لنہارٹ نے افغانستان سے آسٹریا کے شہریوں کے انخلاء میں قطر کے رول اور افغانستان میں قیام امن کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور اپنی حکومت اور ملک کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی وزیر برائے یورپی اور بین الاقوامی امور ڈاکٹر مائیکل لنہارٹ نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے
تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سعید بن سمخ المری سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور مغربی ایشیا کے لیے اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن ایسکوا کے ایگزیکٹو سیکرٹری ڈاکٹر رولا دشتی نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں طرفین کے درمیان مشترکہ تعاون کے تعلقات اور محنت کے شعبے سے متعلق معاملات اور انہیں سپورٹ اور ڈیولپ کرنے کے بارے میں موضوعات زیر بحث آئے۔ وزارت انصاف کے ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 17 اکتوبر سے لے کر 21 اکتوبر تک رجسٹرڈ سیلز کانٹریکٹس میں ریئل اسٹیٹ کے لین دین کی کل مالیت 33,39,57,574 قطری ریال بتائی گئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کی تجارت کی اقسام میں زمین کے پلاٹس، مکانات، رہائشی عمارتیں اور رہائشی کمپاؤنڈ سے شامل ہیں۔ زیادہ تر ٹریڈنگ دوحہ، الریان، الدائین، الواکرہ، الشمال، الخور اور الذخیرہ کی میونسپلٹیز میں ہوئی۔ قطر کریڈٹ بیورو CB نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے قطر فائنینشل سینٹر QFC کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت قطر فائنینشل سینٹر قطر کریڈٹ بیورو کو اپنے ساتھ کام کرنے والی رجسٹرڈ کمپنیوں کا ڈیٹا براہ راست آٹومیٹیکلی فراہم کرے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 103 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 74 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 29 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران وزارت نے کرونا وائرس کے مزید 78 مریضوں کو صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,166 ہو گئی ہے۔ ادھر نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,08,21,695 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لگائی گئی ڈوزز کی تعداد 2,644 تھی۔ اسی طرح ملک کی کل آبادی کے 83.8% افراد کو ویکسین کی 2 ڈوزز دیے جانے کے بعد اب وہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔ اس کانفرنس میں میزبان ایران کے علاوہ پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں، جبکہ طالبان کا کوئی وفد اس کانفرنس میں شریک نہیں ہے۔ وزرائے خارجہ کی سطح پر آج یہ کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہوئی ہے جب شورش زدہ افغانستان کا اقتصادی بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں کل رات نامعلوم افراد کی پولیس کی ایک گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے افراد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، البتہ پولیس نے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان TTP نے ایک بیان میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر فوجی اہلکار جنرل مارک ملے نے چین کی جانب سے کیے گئے ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین ٹیکنالوجی کے شعبے میں امریکہ کی برابری کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے فائنینشل ٹائمز اخبار نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ چین نے ہائپرسونک میزائل کا ایک نہیں بلکہ 2 تجربے کیے ہیں۔ اس میزائل کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ میزائل بڑی تیزی کے ساتھ پے لوڈ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جدید ریڈار سسٹمز کی زد میں نہیں آتا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کے بارے میں۔ قطر کی قومی کرکٹ ٹیم اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیم کے درمیان ورلڈ کپ آسٹریلیا 2022 کے لیے ایشین کوالیفائرز کے تحت آج جو میچ کھیلا گیا تھا، اس میں سعودی عرب کی ٹیم کو قطر کی ٹیم نے 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ یہ میچ دوحہ کے ایشین سٹی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ یہ مقابلے قطر، سعودی عرب، کویت، بحرین اور مالدیو کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آئندہ جمعے کے روز تک جاری رہیں گے۔
قطر کی ٹیم کے تیراکوں نے کل متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں ہونے والے 2021 عرب شارٹ کورس چیمپئن شپ کے تیسرے دن سونے کے 3, چاندی کا 1 اور کانسی کے 5 تمغے حاصل کیے۔ اس ایونٹ میں 16 ممالک کے 174 سوئمرز حصہ لے رہے ہیں۔ کل کی کامیابی کے بعد قطر کی ٹیم کے تمغوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے، جن میں سے 8 سونے کے، 8 چاندی کے اور 8 ہی کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بسم امیر کل بروز جمعرات المجمع کی عیدگاہ میں شہریوں کے ساتھ مل کر نماز استسقاء ادا کریں گے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے کویت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی وزیر برائے یورپی اور بین الاقوامی امور نے ملاقات کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 78 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,166 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔